بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ آج عشاء کی نماز میں ہم نے ایک لفظ سنا، امام نے سورۃ فاتحہ کے بعد ایک لفظ پڑھا تو میں ایک دم ہل گیا، درس گیا، اور وہ لفظ نہیں، وہ دراصل سارے رمضان کا نچوڑ ہے۔ ابتدائی رمضان میں ہمیں جو حقیقت ملی ہے وہ یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، دنیا میں وہ شخص فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، تقوی اختیار کی۔ بس سارے رمضان کا، سارے روزوں کا اور ساری بھوک اور پیاس کا یہ لفظ حقیقی نچوڑ ہے، حقیقی نچوڑ۔ زندگی کے سارے لمحوں کا یہ لفظ حقیقی نچوڑ ہے، اور جو شخص پاکیزہ ہو کے گیا وہ بٹھی میں نہیں جلتا۔ میں نے ایک دفعہ ایک کباڑیے کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا، ہتھوڑے مار مار کے زور سے لوہے کو ہتھوڑے مار رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک صاحب تھے، میں نے کہا ٹھہر اس کو دیکھنے دیں۔ ہتھوڑے مار مار کے اوپر سے زنگ اتار رہا تھا، مارتے 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 اندر سے حقیقی لوہا نکلا جو ابھی گلا نہیں تھا۔ اس نے جتنے بھی ہتھوڑے مارے کوئی ایک ٹکڑا بھی نہیں اڑا، وہ تھا حقیقی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ میں جلتے 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 اندر سے پھر جا کے کچھ نکلے اور میرا رب کہے کہ ہاں یہ اب جنت میں جانے کے قابل ہے، ہاں یہ اب جنت میں جانے کے قابل ہے۔ نہ، ان چیزوں کو جلا دو روزے سے پہلے، رمضان کہتے ہی ہیں جلانے کو، ان چیزوں کو جلا دو روزے کے ذریعے موت کے آنے سے پہلے۔ اور میرا اللہ جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو نا تو میرا اللہ کہہ دے ہاں یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی روح کو پاکیزہ، اپنی نظروں کو پاکیزہ، اپنے کانوں کو پاکیزہ، اپنی سانسوں کو پاکیزہ، اپنی چاہتوں کو پاکیزہ، اپنے جذبوں کو پاکیزہ، اپنے قدموں کو پاکیزہ، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ، اپنے رزق کو پاکیزہ، اور اپنے ایک ایک پل کو، اپنی راتوں کو، اپنی صبحوں کو، اپنی شاموں کو، اپنے دن کو، ہر پل کو اس نے پاکیزہ کیا، یہ وہ شخص ہے۔ اور اگر پورا نہ بھی کر سکا نا، 100% کرنے کا عزم لے کے چلا اور کہتا رہا مولا میں نے رمضان کی پہلی تراویح میں اور پہلی رمضان جب شروع ہوئی اس کے عشاء کی نماز میں میں نے ایک لفظ سنا تھا، قد افلح من تزکا۔ لوگوں آؤ تم کامیابی چاہتے ہو، میرا اللہ کہتا ہے کامیابی کا ایک انداز ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہ انداز یہ ہے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے پاکیزگی، تقوی اختیار کی، جس نے کانوں پہ پہرے بٹھائے، جس نے نظروں پہ پہرے بٹھائے، جس نے آنکھوں پہ پہرے بٹھائے۔ ہاں زندگی عاشقانہ ہے نا، مومن کی زندگی عاشقانہ ہے۔ رب ہے، ہاں ہے، کہاں ہے دکھا، کان دے کے رب پہ یقین، یہ بھی کوئی دیوانگی ہے، کریسی دیوانگی میں تو رب ملتا ہے۔ جنت ہے، کہاں ہے دکھا، جہنم ہے، ہاں ہے، حقائق کی انوکھی دنیا پر نظر نہ آئے۔ مومن کے پاس حقائق کی انوکھی دنیا پر نظر نہ آئے۔ مومن کے پاس وہ عشق ہے، اس عشق پہ میری آنکھوں پر پہرے بٹھاتا ہے، جو آنکھ کی ایک لذت ہے
دیکھنے میں ایک لذت ہے، اللہ جل شانہ نے رکھ دی ہے، اللہ نے رکھی ہے نا. دیکھنے میں ایک لذت ہے، سننے کی ایک لذت ہے، ذائقوں کی ایک لذت ہے. ادھر سے دسترخوان پہ کھانے پڑے، ادھر سے کھایا اس کا اپنا ذائقہ، ادھر سے کھایا اس کا اپنا ذائقہ. کھانے کی بھی لذت ہے، لباس کی لذت ہے. یہ لذتوں سے مزین زندگی، پر اس میں اپنی مرضی کی لذتیں چھوڑ کے رب چاہی لذتوں کو اختیار کرنا، من چاہی لذتوں کو توڑنا، یہ ہے قد افلح من تزکا. رب چاہی لذتوں کو نہ چھوڑے، ان کو اختیار کرے. رب چاہی لذتیں اور من چاہی لذتیں جن کو طبیعت چاہ رہی ان کو چھوڑ دے، یہ ہے قد افلح من تزکا. جو اس زندگی کو اختیار کرنے کا عزم کر لے کہ مولا زندگی میں حالات جیسے آئیں، غربت ہو، تنگ دستی ہو، عسرت ہو، یسرت ہو، آسانی ہو، سہولت ہو، حالات جیسے آئیں پر تجھے راضی کرنا ہے. میں زندگی میں جیسے حالات آئے پر تجھے میں نے راضی کرنا ہے. یہ انداز اللہ جل شانہ کے ہاں پسندیدہ ہے. اور صبح سے عشق کا پہلا قدم شروع ہو رہا ہے سحری کے نام پہ، اور سارا دن عشق کی ایک کہانی ہوگی. گرمی سخت ہے، 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، اور حبس اپنے عروج پہ ہے، اور گرمی اپنے جوبن پہ ہے. اور پھر بندے زیادہ ہو جائیں تو انسان تو خود گرمی کا مارا ہوا ہے. اب گھونٹ منہ میں ڈالا پانی کا، اور کلی کے نام پہ طبیعت چاہ رہی، حلق میں کانٹے چبھ رہے پیاس کے. ہاں ظہر کے بعد پھر عصر کے بعد اب طبیعت چاہ رہی اس کو نگل لے، پر ایک دم اندر خیال آیا کہ کوئی دیکھ رہا. غسل خانے میں ہے، پانی ٹھنڈا ٹھنڈا لاجواب، اور وہاں طبیعت چاہ رہی کہ 1-2 گھونٹ پی لے. کس نے دیکھا؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں دیکھا، پر ایک دیکھنے والا دیکھ رہا. روزہ اس انداز کی مشق ہے. یہ مشق شروع ہو چکی ہے کہ دیکھ زندگی کو اس انداز میں اختیار کرنا ہے، اور زندگی کے قدم چلنے اسی پہ ہیں اور پھیلنے اسی پہ ہیں. کیا؟ اندیکھی راہوں پہ چلنا پر ٹھیک چلنا. کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نہیں کھاؤں گا. کوئی دیکھے تو بھی نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ ایک ہستی نے فرمایا ہے کہ 3:17 پہ 3:17 پہ روزہ ختم، اس کے بعد میں نہیں کھا سکتا. اور ایک طاقتور کائنات کے رب نے کہا ہے کہ 7:14 پہ 11-14 پہ لاہور کے ٹائم کے مطابق جتنے منٹ پہ اب تو کھا. یہ کہے نہیں، لوگ مغرب کو روزہ افطار کریں گے، میں عشاء کو کروں گا، اللہ کو اپنی قربانی زیادہ دکھاؤں گا. اللہ پاک کہتا ہے اس کو پکڑ کے دکھا دو. مولا تو قربانیوں کو پسند کرے، فرمایا قربانیوں سے پہلے اپنے حکم کو پسند کرے. تیرے مزاج میں ماننا ہی نہیں آیا. ہم کہیں اب کھا لے، ٹھیک ہے، چھوڑ دے، ٹھیک. آرمی میں ایک زندگی کا انداز یہ جاتا ہے کاشن، بس اشاروں سے زندگی چلے. انہیں کہ یہ زندگی ہے. کیوں؟ آرمی میں اصل میں پہلے دن سے شہادت سکھائی جاتی ہے، مرنا سکھایا جاتا ہے، جینا سکھایا ہی نہیں جاتا. انہیں کہ یہ جان ہے اس لیے اس دیش کی سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے یہ جان چلی جائے تو کون سی عجیب بات ہے. اس میں ایک اشاروں کی زندگی دی جاتی ہے. ایمان والے کا پہلا دن اس کا جسم جب بنتا ہے یہ ہے اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی، ہاں للہ، میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میرے سجدے، میرے انداز سارے اللہ کے لیے ہے. میرا مولا قبول کر لے، ہے ہی تیرے لیے. یہ جسم کی چربیاں بنی اللہ کے لیے ہیں، روزے کے نام پہ گھل گئیں تو مزہ آ گیا. یہ جسم کی قوتیں اور طاقتیں دی بھی اللہ نے ہیں، ایک پل
میں نڈھال کر دیتا ہے، 8 دن کے اندر اندر سارا نظام نچوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ارے 8 دن کی کیا، ایک پل میں، ایک دن میں ہیضہ ہو جائے سب کچھ نکل کے باہر چلا جاتا ہے۔ 8 دن کی بات کہاں ہے، 24 گھنٹے ہی نہیں گزرتے، وہ جسم پھر 2-2 سال واپس نہیں آتا، سال واپس نہیں آتا۔ اور روزے دار کی امپروومنٹ 10-15 دن میں ایسے ہو جاتی ہے۔ ہاں اور کمیاں ایسے اٹھا کے اللہ پاک پوری کر دیتا ہے۔ اکثر تو عید کے دوسرے دن ہو جاتی ہے، ورنہ تیسرے چوتھے دن، 5ویں 6ویں دن سارا نظام بحال ہو جاتا ہے۔ ایک قدم اٹھایا ہم نے اس کو راضی کرنے کا، زندگی میں ایک قدم اٹھایا اس کو راضی کرنے کا۔ اگر اس کو راضی کر لیا سارے کام ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح کس چیز کا نام ہے؟ راضی کرنے کا نام۔ یہ سجدے راضی کرنے کا نام، یہ تلاوتیں راضی کرنے کا نام، یہ سر اٹھا کے اس کو مانگنا راضی کرنے کا نام۔ تو راضی ہو جا۔ راضی کرتے 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 ایک پل آیا، وہ راضی ہوا اور ادھر زندگی بھی ساتھ چھوڑ گئی، بس کام بن گیا۔ اور وہ راضی نہ ہوا اور زندگی ساتھ چھوڑ گئی، کام نہ بنا، ناکام ہو گیا۔ میتیں ناکامیوں کا اعلان کرتی ہیں، یہ سچ ہے، اور میتیں کامیابیوں کا اعلان کرتی ہیں، یہ سچ ہے۔ موت کیسے آنی ہے اور کس طرح آنی ہے، اور موت کس انداز سے آنی ہے، موتیں بتاتی ہیں، میتیں اعلان کرتی ہیں۔ اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنے لہو کو، اپنے لہجوں کو روزے کے نام پہ نگرانی کریں۔ اور یہ مشق ہے دراصل کہ روزے کے بعد بھی اپنی نظروں پہ ایسے پہرے بٹھانے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ابھی ایک آیت میں سن رہا تھا، رفث، فسوق اور جدال، یہ پہلے پارے میں ہے دوسرے میں ہے؟ دوسرے میں ہے۔ رفث زبان کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے فسوق کا، گناہوں کا، اور پھر مار کٹائی کا، جدال کا۔ اور یہ روزے کے لیے، یہ اصل میں حاجی کے لیے اللہ جل شانہ نے بتایا کہ حاجی کو 3 چیزوں کی احتیاط کے ساتھ حج کرنا چاہیے، رفث، فسوق اور جدال۔ یہ حج کے لیے نہیں، اصل میں ساری زندگی کے لیے ہے۔ حج میں اصل میں اس کی ٹریننگ ہے، بعینہ ہی بالکل اسی طرح رمضان میں جو اللہ جل شانہ نے روزے کے نام پہ ہمیں ایک مشق دی ہے، یہ روزے کے نام پہ، صرف روزے کے نام پہ نہیں ہے، یہ ساری زندگی جو آئندہ آنے والے 11 ماہ ہیں ان میں اس کی مشق کرنی ہے۔ روزے کے نام پہ اس کی مشق کرتے کرتے پکا کرنا ہے کیا کہ میں نے اپنی نظروں پہ پہرے بٹھانے ہیں، کیوں میں روزے سے ہوں۔ اپنی زبان پہ پہرے بٹھانے ہیں، لگام دینی ہے، کیوں میں روزے سے ہوں۔ اپنے کانوں پہ پہرے میں نے خود بٹھانے ہیں، کوئی پہرے دار نہیں ہے، صحیح جو کندھوں پہ بیٹھے، کرامن کاتبین، جو فرشتے، اور کچھ نہ ہو تو رب تو دیکھے نا، پر میں نے پہرے بٹھانے اپنی زبان پہ اور اپنے کانوں پہ، کیوں میں روزے سے ہوں۔ میں روزہ تو بھوکا رہنے کا نام ہے، میں کہا نا، میں نے کہا پیاسا رہنے کا نام ہے، کہا بالکل نہیں، کس نے تمہیں کہا ہے، تو دیوانہ ہے، روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ بھوکا پیاسا رہنا ہے، پر اگر ان پہ پہرے نہ بٹھائے، یہ صرف بھوک پیاس ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی سوچوں پہ پہرے بٹھانے ہیں، کیوں میں روزے سے ہوں۔ میں نے اپنے قدموں پہ پہرا، اپنے ہاتھوں پہ پہرا، اپنی سوچوں پہ پہرا، کیوں میں روزے سے ہوں۔ یہ چیزیں اصل میں روزے کے بعد کام آنے کے لیے اللہ جل شانہ نے پورا مہینہ ایک ورکشاپ لگائی ہے، ایک اللہ جل شانہ نے ایک بندوں کے درمیان ایک ایکسرسائز ہے، ایک مشق ہے۔ اور پھر سال کے بعد اس کی یاد دہانی ہے، سال کے بعد اس کی یاد دہانی ہے۔ کوئی سبق بھول گیا ہو یا تھوڑی سی کمی ہو گئی ہو تو سال کے بعد اس کی یاد دہانی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک انداز بتاتا ہوں، انداز یہ ہے، بھول گئے تھے کوئی حرج نہیں، سبق تازہ کر لو، رمضان آ گیا،
سبق تازہ کر لو، رمضان آ گیا۔ بعض ہمارے دوست ہیں، ہم انہیں رمضان کے بعد، میں اب حافظ صاحب کو دیکھ رہا تھا، میں حافظ صاحب کہاں ہیں؟ وہ ایسے دوست ہیں رمضان کے بعد نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مخلص، صرف رمضان میں یہاں آتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا، میں کہ آج ہے ہی نہیں، پر ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک جل شانہ نے رمضان کے بعد رمضان ہمارے یہ سارے سبق یاد کرائے ہیں، ان اسباب کو یاد کرائے ہیں۔ تو کل سے روزہ ہے، روزہ کس چیز کا؟ بھوکا پیاسا رہنے کا نہیں ہے، بھول نہ جائیے گا، نہ صرف بھوک اور صرف پیاس، کس نے کہا یہ روزہ ہے؟ کہنے لگا کہ وہ، اس نے کہا جی بس پھر ایسا ہوتا ہے، میں پھر خبریں دیکھتا ہوں، ٹائٹل ہوتا ہے صرف خبریں دیکھتا ہوں، اور خبروں میں پھر خبروں سے آگے پھر سارا نظام دیکھتا ہوں۔ نہیں، اس سے بہتر ہے سو جاؤ، لیٹ جاؤ، عبادت کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہو رہا، لیٹ جاؤ، سو جاؤ، نہ کھویا نہ پایا، لیٹ جاؤ۔ اپنے قدم اٹھا کے احتیاط سے چلانے ہیں، میں روزے سے ہوں۔ اپنے بولوں کو گن گن کے، تول تول کے، سوچ سوچ کے کہ میں روزے سے ہوں۔ اپنی نظروں کو نہایت احتیاط سے کہ میں روزے سے ہوں۔ اپنے کانوں کو بہت ہی زیادہ کہ میں روزے سے ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو نہایت بہت زیادہ احتیاط کہ میں روزے سے ہوں۔ اپنی تنہائیوں کو کہ میں روزے سے ہوں۔ اپنی جلوتوں اور خلوتوں کو کہ میں روزے سے ہوں۔ مشق کرنی ہے پوری زندگی کی۔ آج میں اپنے دوست کو سوچ رہا تھا، پچھلے رمضان میں تھا، اس رمضان میں نہیں ہے۔ واہ واہ، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے۔ ہم نامعلوم آئندہ رمضان میں ہم میں سے کون نہیں ہوگا، کون نہیں ہوگا، سلپ ہو جائے گا ایک پل کے اندر، ایسے کیا پھر ایک پل میں لقب بدل جاتے ہیں، ڈیڈ باڈی، لاش، میت۔ نہیں ہے حضرت صاحب کو لایا جا رہا، نہ حکیم صاحب کو لایا جا رہا، بالکل نہیں۔ ایک پل میں ٹائٹل بدل جاتے ہیں، ایک پل میں عنوان بدل جاتے ہیں، ڈیڈ باڈی، لاش، میت، باڈی، فلاں فلاں، لائے۔ آئندہ رمضان میں کون ہو یا نہ ہو، یہ قرآن کی صدائیں کانوں میں پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، کیوں ہمیں پھر قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا؟ ابھی قیامت کی تیاری ہے، پھر قیامت کا انتظار ہوگا۔ روزہ قیامت کی تیاری، نظروں پہ پہلے قیامت کی تیاری، کانوں پہ پہلے قیامت کی تیاری، زبان پہ پہلے قیامت کی تیاری، قدموں پہ پہلے قیامت کی تیاری، جذبوں پہ پہلے قیامت کی تیاری، سوچوں پہ پہلے قیامت کی تیاری، لقمے پہ پہلے قیامت کی تیاری، پھر قیامت کا انتظار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس پل میں مرنے والا کوئی بھی شخص ہے، قیامت کا انتظار کرے گا، قیامت کا انتظار کرے گا کہ قیامت کب آئے گی اور میں اٹھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقاضا ہوا کہ اگر آپ کسی بندے کو زندہ کر دیں ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کیا، اللہ پاک کے امر سے زندہ کیا۔ جب زندہ کیا تو ایک دم اٹھا، جب وہ اٹھا نا اس کے بال سفید تھے، تو انہوں نے پوچھا تیرے بال تو جب تم مرا تھا میرے علم میں ہے تو تیرے بال سیاہ تھے، تیرے بال سفید کیسے ہو گئے؟ کہا جب امر ہوا نا اٹھنے کا، ایک پل میں میرے اندر خوف آیا، اور خوف یہ ہوا کہ بس قیامت آ گئی، اب اللہ کے سامنے حاضری ہے، اب حاضری کیسے ہوگی، آنکھیں کیسے ملاؤں گا، اسی خوف میں میرے سارے بال سفید ہو گئے، اسی خوف میں میرے سارے بال سفید ہو گئے۔ ابھی قیامت کی تیاری ہے، پھر تیاری نہیں ہوگی، انتظار ہوگا۔
اور انتظار کرنے میں دو حصے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے بہترین زندگی، بہترین لباس، بہترین مونس، بہترین ساتھی اور بہترین، اور ایک انداز یہ ہے، ایک انداز کہ بس پریشان ہے ہر وقت میں، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا۔ روزے دار کا بڑا استقبال ہوگا، عجیب استقبال ہوگا، لوگ حیران ہوں گے کون ہے؟ روزے دار ہے۔ کس امت کا؟ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی امت کا روزے دار ہے۔ عجیب بات ہے، پچھلی امتیں اور خود پچھلے نبی علیہ السلام وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی اس حبیب کی امت میں آ جاتے۔ انتظار ہوگا، استقبال ہوگا، ایسا انوکھا استقبال روزے دار کا۔ اور بتاؤں آپ کے لیے ابھی سے مچھلیوں نے دعائیں شروع کر دی ہیں، بچھوؤں نے، سانپوں نے دعائیں شروع کر دی ہیں، درندوں پرندوں نے دعائیں شروع کر دی ہیں۔ کیوں؟ روزہ ان کا نہیں، آپ کا ہے، ان کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ اور آپ کے روزے کی وجہ سے انہیں نفع کیوں مل رہا؟ دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ مولا روزہ رکھیں گے عذاب ٹل جائے گا، اگر سیلاب آتا ہے تو سانپوں کے بل، بچھوؤں کے بل، چیونٹیوں کے بل ختم ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے درخت ہلتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں، شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ سارا گناہ، سارا عذاب آتا میرے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ میں ٹھیک ہوں گا نا، تو اس لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے تسبیحاں کی، انہوں نے مولا تیرا نام لیا، اے اللہ تیری عشق کی وجہ سے تیری رحمت برسے گی، اس رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ کیوں؟ کون سا حصہ؟ ہمارے گھر محفوظ، ہمارے بچے محفوظ، ہمارا راشن محفوظ، ہمارا غلہ محفوظ اور ہماری زندگی محفوظ۔ اور اگر عذاب آیا تو ہم بھی تہس نہس ہو جائیں۔ اس لیے ابھی سے دعائیں شروع، عذاب کے دروازے بند، رحمت کے سارے دروازے کھلے، رحمت کے سارے دروازے کھلے، سارے دروازے بند، عافیت کے سارے دروازے کھلے اور برکت کے سارے دروازے کھلے۔ ایک غریب تھا، مچھلی لے آیا، عمل کرنے والا تھا، اللہ سے ساری زندگی برکت مانگتا رہا۔ مچھلی جب لے آیا تو مچھلی کے دونوں میں سے موتی نکلے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ موتی ایک لیا، جوہری کے پاس گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا ایک اور ہونا چاہیے، جوڑی ہوتی ہے۔ ہاں ہے، لے آ۔ جب لے گیا اس نے کہا یہ سچ پوچھے تو اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، بڑے جوہری کے پاس لے جا۔ وہ بڑے جوہری کے پاس لے گیا، اس نے کہا میں بھی ادا نہیں کر سکتا، اس سے بڑے کے پاس لے گیا۔ جب وہ لے گیا وہاں تو انہوں نے کہا بادشاہ کے پاس لے جا۔ بادشاہ کے پاس جس طرح پہنچا تو بادشاہ نے کہا اس کی قیمت میں بھی ادا نہیں کر سکتا، 80 خچر میرے خزانے سے تو بھر کے لے جا جواہرات۔ ایک جگہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بس تو بھر کے لے جا، جتنا لے جا سکے، یہ اس کی قیمت ہے۔ اب وہ سو جائے اور وقت ضائع کرے، اس کی مقدس، اور اگر وہ ان لمحوں کو قیمتی بنائے اور زیادہ سے زیادہ بادشاہ کے خزانے سے نکال لے، بس آپ کو موتی ملے ہیں، جوہر ملے ہیں رمضان کے نام پہ، یہ موتی اور جوہر ہے، اس میں سے جتنا لینا ہے ابھی لے لیں، نہ بچا کے رکھ اسے، پھر آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں کب تک بچا کے رکھے گا؟ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایک پل میں کوئی ایسی حادثہ ہوتا ہے، بوتلوں کی بوتلیں کرے کہ 30 بوتلیں خون کی لگی ہیں، تب جا کے بندے کی کچھ جان بہتر ہوئی ہے، 60 بوتلیں لگی ہیں، بیگ لگے ہیں بلڈ کے،
حوصلے کی بوتلیں خون میں لگ جاتی ہیں، بندہ نڈھال ہو جاتا ہے. ہمارے ایک پروفیسر تھے، میں کل فون کیا میں نے انہیں، میں نے کہا جی پتا چلا آپ کو، کالج کے پروفیسر تھے. کہنے لگا ہاں فریکچر ہو گیا میرا. پھر میں بیساکھی پہ چلنے لگا، پھر جو گرا پھر اور فریکچر ہو گیا. 1 سال سے چارپائی پہ پڑا ہوا ہوں. کچھ یار بتا مجھے، میں پڑھوں تو وظیفے بتاتا ہے، لوگوں سے میں نے بڑا سنا ہے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ مجھے بتا، کچھ مجھے بتا. ایک پل میں لٹا دے، ساری انرجیاں ویسٹ کر دے، ساری کیلوریز ختم کر دے، اور ساری طاقتیں اور قوتیں جسے بچا بچا کے رکھتے ہیں، اور تھوڑے سے عارضے سے، تراویحوں سے اور تسبیح سے اور روزے سے ہم چلے جاتے ہیں. ایک پل میں ضائع کرا دے، ایک پل میں نکال کے رکھ دے، اسے کون پوچھے؟ اسے کون پوچھے؟ اس جسم کو کھلانا بھی ہے، سلانا بھی ہے، پر ایک اور بات بتاؤں، ایک اور کام بھی کرنا ہے. وہ کیا؟ کھلانا بھی ہے، سلانا بھی ہے، بس اس جسم کو، اس دل کو تھوڑا سا بہلانا بھی ہے. کیسے تراویح کریں گے؟ پتہ نہیں چلا تراویحوں کا، چلا پتہ ہے؟ چٹک ملا گئے. ہمارے رحمت اللہ صاحب آتے ہیں، کہہ رہے ہم کوئٹہ میں ہوتا تھا، میں چھوٹا سا ہوتا تھا، کہنے لگے ہم ایسی جگہ ڈھونڈتے تھے جب تراویح جلدی پڑی جائیں. کہنے لگے کوئٹہ میں ایک جگہ ہوتی تھی، اس کے ملا کا نام تھا چٹک ملا نے. کہنے لگے بس اس کا بس وہ پھر ایسے انداز سے پڑھ کے بھی سناتے ہیں. کہنے لگے کہ بس ابھی سجدے میں جاتے ہی تھے، بندہ چل رہا، بندہ رکوع سے اٹھ کے چلا ہی گیا تھا. ایسی ایک دم میں تہلکا مچتا تھا، اور یوں سلام پھر کے یوں کر کے انہیں کہا تو ادھر جاؤ میں ادھر جاؤں. تراویح ہو گئی ہیں. کہتے ہم پھر وہ جاتے تھے کہ جس نے جلدی تراویح پڑھنی ہے وہ چٹک ملا کے پاس جائے. ڈرتے تھے. ویسے یہاں تراویح جلدی ہو گئی ہے نا، لاہوری کل سے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ دیر والی تراویح نہیں ہے، جلدی والی تراویح ہے. تو لاہوری تو کم از کم آسانی ہے، شارٹ پیکج ہے، رب بھی مل جائے تب بھی بچ جائے، رب بھی مل جائے تب بھی بچ جائے، تو اور کیا چاہیے؟ چڑک ملا والی کہانی تو نہیں ہے. قرآن تو ٹھیک سمجھ آتا ہے ماشاءاللہ. میں یہ سوچ رہا تھا جو سپیکر پتہ نہیں کیوں بند کیا. قرآن جب سمجھ آ رہا تھا تو میرا درس بھی سمجھ آ جاتا، آنا چاہیے تھا نا. اسپیکر بند ہونے سے آپ سو گئی؟ ہاں او کولر بھول گیا میں. تو صبح سے ایک زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہو رہا ہے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. صبح سے ایک زندگی کا نیا رخ شروع ہو رہا ہے. اس رخ کے 2-3 پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ پاک سے مجاہدہ قربانی نہ مانگیں، اللہ سے عافیت مانگیں، عافیت مانگیں، عافیت مانگیں، عافیت مانگیں. قربانی نہ مانگیں، مجاہدہ نہ مانگیں، مشقت نہ مانگیں. کیا مانگیں؟ عافیت مانگیں. مولا تو سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہ خیر کا سوال کرتا ہوں. میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، قربانی کے قابل نہیں ہوں، مجاہدے کے قابل نہیں ہوں، میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. تو سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ سے عافیت مانگیں، اپنے لیے بھی، عالم کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، ساری امت کے لیے. تو پہلی چیز عافیت مانگیں. اور دوسری چیز اپنے روزے کے لیے ہر پل اللہ سے مانگیں کہ مولا میرے جسم کے ہر حصے کو روزے دار بنا دے، میری آنکھوں کو روزے دار بنا دے، میرے کانوں کو روزے دار بنا دے، میری نظروں کو، میری چاہتوں کو، میرے جذبوں کو، میرے قدموں کو، میرے لبوں کو، میرے لہجوں کو، میری صبحوں کو، میری شاموں کو روزے دار بنا دے. تیری مہربانی ہے، تیری مہربانی. اللہ پاک سے فرمایا کہ کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے کہ اللہ میرے پل پل کو روزے دار بنا دے، تیری مہربانی. کہیں ایسا نہ ہو میں لٹ نہ جاؤں. اور لٹیرا جس نے صدیوں سے، جو ہزاروں سالوں سے لوگوں کو لوٹ رہا، یہ لٹیرا کہیں مجھے لوٹ نہ دے.
लूट न ले, लूट न ले, लूट न ले। और तीसरी चीज लोगों के लिए खैर खाही का जज्बा बढ़ता चला जाए, दुआ में भी, सदकात में भी, खैरात में भी और कुर्बानी में भी खैर खाही का जज्बा बढ़ता चला जाए। और चौथी चीज, अपनी दुआ लंबी करें, मुख्तसर न करें। तन्हाइयों की कोई लम्हा निकालें, कोई लम्हा निकालें। मसलन यहाँ जो मुकीम हजरात उनसे अर्ज कर रहा, तालीम का हल्का है, जिक्र का हल्का है, अमाल का हल्का है, दर्स का हल्का है, उस वक्त अपनी सारी इबादत छोड़ दें। उस वक्त का अमल यही है, उस वक्त की कुर्बानी यही है, उस वक्त की दुआ, तस्बीह, जिक्र यही है। इनफिरादी लम्हों में अपनी दुआ को बढ़ाएं, लंबी करें, इस मुल्क के लिए, पूरी उम्मत के लिए, काफिरों के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने अम्मा अब्बा के लिए, अपने जिंदा और मुर्दा के लिए दुआएं मांगे और बहुत ज्यादा मांगे। अपनी दुआओं में ये मांगने की घड़ियां हैं, ये मांगने के लम्हे हैं और अल्लाह जल्ल शानहू से पाने की घड़ियां और पाने के लम्हे हैं। इन घड़ियों, इन लम्हों में कभी भी गाफिल ना हो। अपनी दुआएं बढ़ाएं, अपने लम्हे बढ़ाएं। बस ये कुर्बानी के साथ चलेंगे, अल्लाह आसानी आफियत के साथ रमजान के रोजे पता नहीं चलेगा। कल से इंशाअल्लाह पहला शुरू है, एक वक्त आएगा अल्लाह 30 पूरे करा देगा। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा, अल्लाह पूरे करा देगा। ठीक है ना? रात के लम्हों में सो लिया करें, सारी रात न जागे। सोना एक मुस्तकिल सुन्नत है, एक मुस्तकिल अमल है। थोड़ा सोएं पर सोएं, रात के लम्हों में सो लिया करें। जो रात के लम्हों में कमर जमीन पे आती है ना, वो दिन के सारा दिन सोने से वो तकवीयत नहीं मिलती सिवाय कैलूले के, और भाई सारा दिन सोता रहे, जो तकवीयत रात के सोने में मिलती है। अपना जिक्र बढ़ा दें, टारगेट बनाएं कि मैंने इस रमजान में ये जिक्र करना है, इतने कुरान पढ़ने हैं, टारगेट बनाएं। और रिज़्क़ के हलाल के फैसले करने हैं, टारगेट बनाएं। और रिज़्क़ के हलाल का लुक्मा मेरे अंदर जाए, टारगेट बनाएं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दावा नहीं करता। रमजान में यहाँ मेरी कोशिश होती है कि सदका, खैरात, ज़कात, फितराने यहाँ नहीं खाएंगे आप, जो हजरात आप आए हैं यहाँ। क्यों? यहाँ मालदार भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। वो तो गरीब आदमी खा सकता है। मसलन बाज सदका है, सादात नहीं खा सकते। सादात भी आते हैं, हस्बी नस्बी, मालदार भी आते हैं। या अल्लाह पाक की तौफीक से जो आप लुकमे, 2 लुकमे खाएंगे, वो कोई ऐसा, और अल्लाह की रहमत से कोशिश की जाती है रिज़्क़ भी हलाल हो, तय्यब ताहिर हो, दावा नहीं, कोशिश की जाती है। तो अपने लुक्मे, अपने लम्हे हलाल, अपने लुक्मे हलाल, अपने दिन, अपनी रातें, इनको यह रमजान में इसकी मशक करनी है और पूरी उम्मत के लिए और अपनी सारी नस्लों के लिए मांगना है, नस्लों के लिए मांगना है। अभी मगरिब के बाद मैंने एक बात सुनी कि ये फला जो है बाईपास हुआ, कहा 6 बहनें थी मेन बुलेवार्ड में, गुलबर्ग में, कई कनाल का बहुत बड़ा बंगला था बाप का, 6 बहनें थी। और अब आलम यह है कि एक बहन यूं रुल गई, एक बहन वहां पर परेशान हो गई, एक बहन को यूं तलाक हो गई, और एक बहन का भी सर्जरी हुई, और सर्जरी यूं हुई कि लोगों ने ज़कात, सदकात और फितराने दिए। उस बड़े बाप की बेटी यूं फना हो गई, रब से कहें मौला इबादत, सालहियत, सलाहियत और रिज़्क़ और आफियत मुझे नहीं, मेरी नस्लों को भी अता फरमा। हाँ मौला, मेरी नस्लों को भी अता फरमा, कहीं मेरे पास रहे और नस्लों से छिन जाए। पल में छीन लेता है, पल में छीन लेता है। आफियत के, बरकत के, अता के फैसले अपने लिए भी, अपनी नस्लों के लिए भी करवाने हैं। ठीक है ना? अभी दुआ कराएंगे, जो लाहौर वाले हजरात जाना चाहें तो चले जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ मुकीम हजरात हैं वो तशरीफ रखेंगे, उनसे कुछ बातें होंगी।
نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما۔ پوری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جنات کے لیے، سارے عالم کے لیے برکت اور عافیت کے ذریعے بنا دے، برکت اور عافیت کے فیصلے فرما دے، عافیت اور رزق کے اعلیٰ بارش فرما دے، بن مانگے عطا فرما۔ بھکاری بیٹھے ہیں تیرے نام کے لینے والے سخی، بن مانگے نسلوں کو دیتا جا، نسلوں کو دیتا جا۔ ہمارے بولوں، ہمارے حرفوں، ہمارے لفظوں، ہمارے لہجوں پہ پکڑ نہ فرما، بس معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک۔